Assalamu alaikum, dear students. How have you been? I hope that you all are sound and safe. Today is 8th of September 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. Today our topic is Westernization. We will discuss its meaning and definition. What is Westernization? The process of Westernization comes when non-Western societies come under Western influence or adopt Western culture in different areas such as technology, law, politics, lifestyle, diet, clothing, language, religion and values. तो वेस्टर्नाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं कि जो मगरबी तर्ज अमल इख्तियार करना या मगरबियत, तो ये एक ऐसा अमल एक प्रोसेस है जिसमें जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ या नॉन वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि हम जिस दुनिया के जिस खत्े में रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं या जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ जो कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं। वेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी, इंग्लैंड, इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो भी अमेरिका है, जैसे कनाडा है, और सब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और अमेरिका मिलाकर ये वेस्ट कहलाता है। तो जब चूँकि आपको पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश जिसे कहते हैं, तो इनकी हर जगह पे बहुत सारे ममालिक के अंदर पहले इनकी हुकूमत हुआ करती थी, इनकी कॉलोनीज़ थी वो, तो उन्होंने वहाँ पर अपना जो कल्चर है उसकी छाप छोड़ी। अब देख सकते हो कि जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या बाकी भी जो ममालिक हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके कल्चर में जो एसिमिलेशन हुआ है वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न ज़ुबान जैसे अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, हम अंग्रेज़ी में हम आज बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, लिबास के शोबे में जैसे हम किस तरह का लिबास पहनते हैं, वो भी वेस्टर्न जो मगरबी लिबास है उससे हम इन्फ्लुएंस होकर अब मगरबी तहज़ीब को ही अपना रहे हैं। चाहे वो किसी भी शोबे में हो, हमारा आर्ट हो, हमारा कल्चर हो, हमारी लैंग्वेज हो, हमारे जो वैल्यूज़ हों या हमारी सियासी निज़ाम हो, हमारे कवानीन हों, तो ये सब जब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या उन नॉन वेस्टर्न समाजों के अंदर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, उसके ज़ेर असर वहाँ के जो मुख्तलिफ जो सोशल लाइफ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज है, क्लॉथिंग है, ये सब वेस्टर्न जो है मगरबी तर्ज अमल के मुताबिक अपनाई जाती हूँ, तो उस प्रोसेस को हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड्स, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो समाज नॉन वेस्टर्न हैं वो मगरबी समाज या मगरबी ममालिक के जो कल्चर है, उनकी जो ज़ुबान है या उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो सियासी निज़ाम है, तो वो जब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ अडॉप्ट करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि अपनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। British rule produced radical and lasting changes in the Indian society and culture. The British brought with them new technology, institutions, knowledge, beliefs, and values. In this context, Professor M.N. Srinivas introduced the term Westernization to explain the changes that have taken place in the Indian society and culture as a result of Western contact through the British rule. क्योंकि ये जो टर्म है ये सबसे पहले प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास जो कि एक एमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो जैसा कि इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था संस्कृताइजेशन, तो उसके बानी भी है, उस टर्म को भी उसने कॉइन किया है। तो इसी तरह इस टर्म को सबसे पहले प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे मुराद था क्योंकि जो हिंदुस्तान एक कॉलोनी रहा है ब्रिटिश की, तो जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने अपना जो कल्चर 200 साल तक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, तो अपने कल्चर की, अपनी तमद्दुन सकाफ़त की बहुत एक गहरी छाप यहाँ पर छोड़ी। मुख्तलिफ इदारों पे,
چاہے وہ جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے بلیف سسٹم سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے ویلیو سسٹم سے ریلیٹڈ ہو، ہماری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو، تو ہر شعبے میں انہوں نے بہت ایک انقلابی تبدیلیاں یہاں پر لائی، تو جس کا انفلوئنس ہمارے کلچر پہ، ہمارے سماج پہ ہوا. تو اس کی وجہ سے اس ٹرم کا کوائن کیا گیا، اس ٹرم کو پروفیسر ایم این سری نواس نے کوائن کیا. تو جس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ ہندوستان کا جو سماج ہے یہ ویسٹرن کلچر کے امپیکٹ میں، ان کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم ویسٹرن کلچر کو، ان کے لباس کو، ان کی زبان کو، ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کے ایجوکیشنل پیٹرن سسٹم کو یہاں پر فالو کرنے لگے. تو یہ سب چونکہ برٹش رول کے ذریعے، کیونکہ ہندوستان بہت سالوں تک برطانیہ کے ایک کالونی کے طور پر یہاں پر رہا، مطلب ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول میں رہا. تو اس وجہ سے چونکہ انہوں نے یہاں پر بہت وقت تک، بہت عرصوں تک یہاں پر حکومت کی، اور انہوں نے یہاں پر اپنی جو زبان ہے یا اپنا جو کلچر ہے اس کو یہاں پر بہت گہرائی سے ہندوستانی سماج کے اندر اس کی چھاپ یہاں پر چھوڑی. چونکہ آج بھی ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس جاری ہے کہ مختلف شعبوں کے اندر لوگ انڈیویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی، اجتماعی طور پر بھی لوگ ویسٹرن یا مغربی تہذیب کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی طرز زندگی کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں یہ ہندوستان ہے یا جو بھی سب کانٹیننٹ ہے، تو یہ برطانیہ کی کالونی رہی ہے. تو ویسٹرن یا برٹش رول کے ذریعے یہاں پر یہ پروسیس یہاں پر شروع ہوا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جب زبان ہماری انگریزی، مختلف جو بھی اکثر کام ہم انگریزی زبان میں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا لباس ہے، ہمارے کھانے کے جو عادات ہیں، ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، ہمارے ویلیوز ہیں، یہ سب ان میں سب تبدیلی آ چکی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر جو ویسٹرنائزیشن کا پروسیس ہے یہ برٹش رول کے ساتھ ہی یہاں پر، چونکہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن برٹش رول ایک بہت یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ویسٹرنائزیشن کا پروسیس بہت زور شور سے شروع ہوا، اور آج بھی یہ پروسیس جاری ہے. Westernization, assimilation of Western culture, the social process of becoming familiar with or converting to the customs and practice of Western civilization. تو اب اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ ویسٹرنائزیشن جو ہے یہ ایک پروسیس، ایک عمل ہے جس میں جو نان ویسٹرن کنٹریز یا نان ویسٹرن سوسائٹیز ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں، ان کی تہذیب کو، ان کے سویلائزیشن کو، ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کی لینگویج کو، ان کے ڈریس کوڈ کو، ہر شعبے میں، آرٹس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجس بلیفس ہمارے چینج ہونے لگے ہیں. ہمارا بلیف سسٹم، ہمارا ویلیو سسٹم، ہمارا مورل سسٹم، یہ سب ویسٹرن انفلوئنس میں آ گیا ہے. تو اسی اسیمیلیشن کو جب ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپنے کلچر سے ملا کر ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو اس پروسیس کو ہم ویسٹرنائزیشن کہتے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن ہے، چونکہ یہ ٹرم کوائن کی ہے پروفیسر ایم این سری نواس نے، تو اس کو ڈیفائن ہم یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کو ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو اکارڈنگ ٹو ایم این سری نواس، ویسٹرنائزیشن refers to the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule, and the term subsumes changes occurring at different levels: technology, institutions, ideology, values. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ اس ڈیفینیشن میں پروفیسر ایم این سری نواس جس نے یہ ٹرم کوائن کی ہے، تو اس کے مطابق جو ویسٹرنائزیشن یہ ایک پروسیس ہے، ایک چینج ہے، جو کہ ہندوستان کے اندر جو اس کے کلچر کے اندر جو مختلف چینجز رونما ہوئی ہیں، وہ چینجز جو ہندوستان میں پچھلے 150 سالوں سے یا جو 150 سال تک جو برطانیہ کا راج یہاں پر رہا ہے، برطانیہ جو برٹش ہے اس کی حکومت رہی یہاں پہ،
تو اس کی وجہ سے یہاں پر مختلف شعبوں کے اندر، مختلف فیلڈس کے اندر، مختلف جو سوشل ہماری لائف ہے، اس کے مختلف جو اسپیکٹس ان میں چینج آیا ہے، ان میں تبدیلی آ چکی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو یا ہمارے جو ادارے ہیں مختلف، وہ چاہے مذہبی ادارے ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، یا کوئی بھی سماجی ادارہ ہو، تو اس میں بھی بہت ساری چینجز، بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تمدن میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے سماجی سطح پر جو مختلف چینجز، تبدیلیاں آ گئی ہیں، برطانیہ کے 150 سال تک کنٹیکٹ رہنے کی وجہ سے، ان کے کنٹیکٹ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے کلچر میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، تو اس پروسیس کو پروفیسر ایم این سری نواس نے ویسٹرنائزیشن کا نام دیا۔ تو اسی ٹرم کو اس نے قائم کیا اس پروسیس کے لیے کہ کس طرح ہندوستان کے اندر یا باقی دیشوں کے اندر، چونکہ یہاں پر اسپیسیفکلی وہ ہندوستان کی بات کر رہا ہے، انڈین سوسائٹی کی بات کر رہا ہے، کہ کیسے برطانیہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ 150 سے 200 سال تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی، تو پہلے وہ ایز ٹریڈرس آئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر قدم جمانے شروع کیا اور یہاں پر پولیٹیکل پاور انہوں نے حاصل کیا، تو بعد میں انہوں نے یہاں پر حکومت کی اور اپنے کلچر کی جو چھاپ ہے وہ یہاں پر چھوڑی۔ تو اس طرح ہندوستانی سماج کے اندر مختلف فیلڈس، مختلف اسپیکٹس میں جو چینجز، تبدیلیاں آ گئی برطانیہ راج میں رہنے کی وجہ سے، ان کے تسلط میں رہنے کی وجہ سے، تو اس پروسیس کو پروفیسر ایم این سری نواس نے ویسٹرنائزیشن کا نام دیا۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن اور میننگ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کا جو امپیکٹ ہے انڈین سوسائٹی پہ ویسٹرنائزیشن کا، کیا اثر ہوا ہندوستانی سماج پہ، مختلف سماجی جو پہلو ہیں، ہماری جو سماجی زندگی کے مختلف اسپیکٹس، سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کیا اس کا اثر ہوا، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔